یہ کہتی ہیں کہ ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 2 رکعت نماز اس طرح پڑھی کہ اس میں دنیا کا کوئی خیال اپنے قلب میں نہ لایا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مصافحہ کرتا ہے اور اس میں سلامتی اور مغفرت کی دعا اپنے مسلمان بھائی کے لیے کرتا ہے تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ان 2 حدیثوں کے پیش نظر یہ کہتی ہیں اگر کوئی شخص ایسا ہے جو گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، توبہ توڑ دیتا ہے اور وہ سوچتا ہے چلو پھر میں یہ عمل کر لیتا ہوں تاکہ میرے وہ گناہ بخشے جائیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ بات تو ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی سے کوئی خطا یا گناہ ہو جائے اور وہ اس کے فوراً بعد کوئی نیکی کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لا الہ الا اللہ بھی ایک نیکی ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو تمام نیکیوں کی اصل ہے۔ گویا کہ ہمیں سمجھا دیا کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی گناہ ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ فوراً کوئی نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کی برکت سے اس گناہ کو مٹا دیتا ہے، اور وہ نیک عمل کوئی بھاری نیک عمل ضروری نہیں، اگر آپ ذکر الہی بھی کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹائے گا۔ لیکن یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کے معاملات کو ذکر کرنا کوئی گناہوں پر دلیر کرنے کے لیے نہیں تھا کہ شیطان قسم کا ذہن رکھنے والا کوئی شخص سوچے کہ چلو ٹھیک ہے یہ اب تو فلم دیکھو کلمہ پڑھ لیں گے، زنا کرو کلمہ پڑھ لیں گے، شراب پیو بعد میں کلمہ پڑھ لیں گے، گناہ بخشا جائے گا۔ یہ اس طرح کا اگر شریعت کو مذاق بنایا تو بہت ہی خطرناک ہے۔ یہ اصل میں اگر اللہ کے نبی اس طرح کوئی تعلیم فرماتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو گناہ کر کے مایوس ہو چکا ہے یا وسوسہ شیطان اس کو ڈال رہا ہے کہ تیری بخشش نہیں ہوگی، اس کو کچھ سہارا ملے، نہ یہ کہ گناہ پر دلیر کرنے کے لیے۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے حدیثیں سنی اور پھر جو آپ نے بھی ذکر کی ہیں اور وہ گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ توڑ کے سوچتا ہے بس کر لوں گا نماز پڑھ لوں گا گناہ بخشا جائے گا، اس نے کھیل بنا لیا ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گرفت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے پھر گرفت فرما لیتا ہے، تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، کامل توبہ کرنی چاہیے، پکی توبہ۔